سحری کھانے کے لیے اسپیشل دعا یہ ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، وہی دعا جو ہر کھانے کے وقت انسان پڑھتا ہے، کوئی الگ سے دعا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہر چیز میں اسپیشل کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں کھانے کے لیے کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے، بلکہ وہی بسم اللہ پڑھ کے کہ اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، وہ پڑھ کے انسان سحری کھائے گا۔ اور نیت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، نیت زبان سے بول کے نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے اس بدعت کو مسلمانوں کے اندر بالکل عام کر دیا ہے کہ ہر شخص سحری کے وقت زبان سے بول کے نیت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل دعا بھی کر دی ہے ان لوگوں نے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ اور ایک اور دعا ہے اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اس طرح کی اور بھی دعائیں گڑھ رکھی ہیں ان لوگوں نے، یعنی میڈ ان انڈیا دعا ان لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ ایسی دعائیں کسی حدیث کے اندر نہیں آئی ہوئی ہیں، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں آئی ہوئی ہے، یعنی آپ کو حدیثوں کے اندر نہیں ملے گا، قرآن کے اندر نہیں ملے گا، کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی دعا نہیں ملے گی کہ زبان سے بول کر کے نیت کیا جائے اور اس طرح کی دعا پڑھی جائے۔ یوں تو اگر آپ دیوبندی اور رضاخانی علماء سے پوچھیں گے کہ ذرا دکھاؤ یہ دعا حدیث کے اندر کہاں آئی ہوئی ہے، تو صاف منع کریں گے نہیں ایسی کوئی دعا حدیث کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارا قصور ان دیوبندی اور رضاخانی علماء کا ہے، کیونکہ یہ اپنی عوام کو اس سے منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا بولتے ہیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں، پڑھ لینا چاہیے کوئی بات نہیں، اور نہیں اگر کسی کو یاد ہے تو اردو میں بول لے، یعنی اردو میں بولنے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ بول کر کے نیت کرنا اگر اسلام کا طریقہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کر کے بتا دیتے، صحابہ اکرام ضرور اسے کر کے بتا دیتے۔ کسی ایک حدیث کے اندر آپ دکھائیں، کسی ایک قرآن کی آیت میں دکھائیں جہاں پر یہ بول کر کے نیت کرنے کی بات آئی ہو کہ انسان بول کر کے نیت کرے، بلکہ نیت کا جو محل ہے وہ تو دل ہے۔ اور یہ بات دیوبندی علماء اور بریلوی علماء جانتے ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نیت کا محل دل ہوتا ہے۔ لیکن سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ اگر کوئی بول لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں، سارے فساد کی جڑ یہ ہے، ان کا یہ کہنا اس بدعت کو معاشرے میں رواج دیتا ہے۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، اس طرح کی بے شمار بدعتیں دیوبندیوں اور بریلویوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا ہے، اس وقت تک کامیاب اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اہل حدیثوں کے منہج پر نہ آ جائے۔ کتاب و سنت سے جو بات نکل کے آ جائے وہی ہمارا منہج ہے، وہی اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہو جائے، جو مسئلہ نکل کے آ جائے وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے۔ جب تک مسلمان اس عقیدے پر، اس منہج پر نہیں آئے گا، تب تک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔